اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے، پھر تو جو مرضی کا، پھر تو جو. اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیا کہتے تھے نا، اللہ اکبر، اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی ہلکی سی بات کر دی ہے، لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھائی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ بے حیا ہے. کیا معنی؟ کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا، جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا، اب یہ کسی پہلو بھی قابو آنے کو تیار ہے، بے حیا ہو گیا. بے حیائی بہت بڑا عیب ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزادی ہونی چاہیے، ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی. ایک وزیر صاحب ہیں، پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں، انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے، میں نے ان کی بات سنی ہے. اس نے کہا نہیں بھائی، جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی، اور مرضی بھی اللہ کی. یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر، کبھی کبھی مجھے کثرت سفر سے الرجی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ لوگ نا دل سے پیار کرتے ہیں، شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہوں، پر جسم اللہ کا ہے نا، مرضی بھی جب وہ چاہے گا صحت دے گا. کیوں کچے کاموں میں لوگ پڑ گئے، کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں؟ یہ اسی کا ہے. اور جب وہ چاہے گا، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چوکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں نا، جو مرضی گند مند، وہ جانور ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں، نہ گلی دیکھتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے. وہ انسان، میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، میں نے کہہ دیا، وہ جانور ہوتے ہیں. اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم حیا بھی ہوتی ہے. وہ چوکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں. ان کے لیے بڑے پردے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. جو بالکل آزاد ہو جائے، کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. ہم آپ کو کیا دعوت دیں؟ آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے حق میں بھی ٹھیک نہیں. آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضا نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات، میں تو جذباتی نہیں ہوتا، میں بڑے غور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. اور نہ میں ان موسمی مینڈکوں کی، وہ مجھے عاتق صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ روزے میں بڑے بڑے درس دیتا تھا تو وہ بھی فلانی حرکتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو پرانا کہا تھا کہ موسمی مینڈک ہے، تو پرانے کہہ رہے ہیں کہ اداکار ہے. تو وہ جہاں کاسٹ کریں گے وہاں وہ اداکاری کرے گا. آپ کسی مذہبی جگہ کر لیں تو وہاں کر لے گا، کہیں اور جگہ کریں گے تو ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں. تو کسی کو کبھی سمجھ آتی ہے تو کسی کو کبھی اور جگہ جا کے سمجھ آتی ہے. ہم ان لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ سن لیں، کوئی مایوسی نہیں. ان کے اندر جتنا زور ہے وہ لگائیں. یہ ملک بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ، یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے امت مسلمہ کو. یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہے تو یہاں جھنڈا بھی وہی والا بلند ہونا ہے جو مدینے والے رسول کا جھنڈا ہے، اور یہاں وہی کام چلے گا جو نبی پاک نے بیان فرمایا. تو اس طرح کئی لوگ آتے ہیں، وہ شور شار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اتنے نہ پریشان ہوا کریں. بہت سارے لوگ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. مطلب اتنا ہم ان کو اہمیت دے دیں، ان کا ذکر کریں، ان کا نام لیں، ان کی بات کریں. وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہے، مطلب سٹیٹس ہی نہیں ہے ہمارا. اتنے فارغ ہیں ہم کہ اب جو بندہ آئے گا کہانی چھیڑے گا تو ہم چھیڑ جائیں گے. اور بھائی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ تعالی، لوگوں نے بڑا شور کیا اور بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے، پر اللہ کے گھر مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں. ہماری بیٹیاں پردے کرتی ہیں، پردے کو پسند کرتی ہیں، وہ حجاب میں رہتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اصل حسن کیا ہے. تو یہ پراپوگنڈا پرانا چلا آ رہا ہے. اس کا اللہ کے فضل سے امت مسلمہ پہ نہ کبھی اثر ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ.